آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس۔ یہاں مستشرقین نے یہ اعتراض کرنا چاہا کہ اگر آپ وحی تھی، اللہ کا کلام تھا، تو آپ گھبرائے کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ نہ گھبراتے تو اس چیز کی صداقت میں شبہ ہو سکتا تھا۔ آپ کا گھبرانا ہی دلیل ہے کہ ایسا واقعہ ہوا جو پہلے آپ کو کبھی سوجا ہی نہیں اور آپ کے کبھی خیالات میں ہی نہ تھا۔ ورنہ کسی کو پہلے سے معلوم ہو یا ایک بات خود بنا کر کے لائے تو وہاں گھبرانے کے کوئی معنی نہیں۔ گھبراہٹ وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں پر کوئی چیز ایسی وقوع میں آ جائے جس کا پہلے کوئی تصور بھی نہ ہو۔ آپ تشریف لائے، ایک روایت نے فرمایا زملونی، ایک میں دثرونی، بہرحال مجھے اوڑھنی پہنا دو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دیتے ہوئے آپ کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ الفاظ ساری کائنات کے انسانی علوم کو احاطہ کرنے والے ہیں۔ فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بیواؤں کی امداد کرنے والے ہیں، یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، قیدیوں کو رہا کرنے والے ہیں، غلاموں کی آزادی کرنے والے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، نادار کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور جو شخص بھی حق پر قائم ہو آپ اس کی تو مدد کرنے والے ہیں۔ بھلا اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ اس واقعے کے بعد وہ آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ دور جاہلیت سے ہی بتوں سے متنفر تھے اور عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور عبرانی سے عربی، عربی سے عبرانی میں انجیل کے تراجم فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بھی کہا کہ آپ پر آزمائش آئے گی، آپ کو نکالا جائے گا۔ حضور نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِیَّهُمْ، یہ مجھے مکے سے نکالیں گے جو مجھے صادق اور امین کہتے نہیں تھکتے، میری راہ میں پلکیں بچھانا سعادت سمجھتے ہیں، یہ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، سنت اللہ یہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے۔ جب کبھی بھی کسی بھی نبی نے دعوی نبوت کیا، اعلان نبوت کیا، الا عودیہ، مگر یہ سلسلہ لٹایا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد 40 روز تک وحی نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام شوق وحی میں بیتاب ہیں۔ تاخیر کی وجہ سے بعض دفعہ روحانیت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں ایک ایسا واقعہ آتا ہے کتب میں کہ آپ بعض دفعہ پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو گرانا چاہتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں خلاصتاً کہ ہمارے یہاں محدثین نے اس کے بڑے جواب دیے ہیں۔ مستشرقین نے اس کو سوال اٹھایا کہ آپ خودکشی کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ۔ یاد رہے ابھی ماضی قریب میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہماری پاکستان کی ہی ایک طالبہ نے اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ہے جس کا نام راگ پھول اس طرح ہے کہ وہ ادیب جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی انہوں نے یہ کوشش کیوں کی۔ یہ ان کا موضوع تحقیق تھا کہ دنیا میں بڑے بڑے ادباء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے خودکشی کی، کچھ تو اس میں فوت ہو گئے، کچھ بچ گئے، لیکن کوشش کیوں کی۔ اس میں انہوں نے خودکشی کی ایک لسٹ پیش کی ہے جس میں چند چیزوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح اگر کوئی شخص اقدام خودکشی کرے تو وہ خودکشی کی تاریخ میں شامل ہی نہیں۔ جس کیفیت کو انہوں نے اظہار کیا، روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وہی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا آکسفورڈ والوں نے جس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کی، یہ جواب انہی کی طرف سے مل گیا کہ جس چیز کو آپ کے محققین خودکشی کہتے ہی نہیں ہیں اس کا الزام رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کیسے لگاتے ہیں۔ تاہم یہ باتیں چل رہی تھیں، وعظ و نصیحت ہو رہا تھا، بات آگے پھیل رہی تھی۔
اسی دوران میں نے عرض کیا نا کہ ایک ترتیب سے ہم آ رہے ہیں۔ صحابہ جب تشریف لے گئے تو نجران کے علاقے سے ایک وفد آیا، جس میں کتنے لوگ تھے، بعض لوگوں نے ان کی تعداد لکھی ہے کہ 20 کے قریب تھے، بعض نے کچھ اور لکھی ہے۔ یہ لوگ جو ان میں بڑے بڑے پادری تھے مناظرے کی غرض سے آئے۔ جب یہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے، حضور مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور قریش کا ایک بڑا جھمکٹا تھا، بڑا اجتماع تھا۔ انہوں نے آ کر مذہبی سوالات شروع کیے۔ اب قریش کے لوگ ذرا دل جمعی سے سننے لگے، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک تو وہ صرف اور صرف بے جا اعتراضات ہی کرتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے دلچسپ سوالات ہو رہے ہیں۔ وفد سوال کرتا، رحمت للعالمین جواب دیتے، اور وہ آپ سے جواب پا کر مطمئن ہو جاتے۔ ادھر سوالات کا سلسلہ ختم ہوا، ادھر اسلام ان کے دلوں میں پوری طرح جاگزی ہو چکا تھا۔ اب جب رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آیات کی تلاوت فرمائی، حضور قرآن پڑھیں، اثر کیسے نہ ہو۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان پر رقت طاری ہو گئی، زار و زار رونے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں قبول حق کی استعداد پیدا ہو چکی ہے۔ اب آپ نے حق کے قبول کی دعوت دی، معاً ان کے دل نور ایمان سے چمک اٹھے اور وہ فوراً سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ یہاں میں تاریخ کے ایک اہم موڑ کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، وہ یہ ہے، قرآن کریم انہی آیات سے پہلے ہمیں ایک اصول دیتا ہے۔ اس اصول سے یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن کریم اصل کسی بھی چیز کی اصل الاصول سے بحث کرتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخر میں ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ آپ لوگوں میں سے پائیں گے کہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ سخت اور تلخ رویہ رکھنے والے، عداوت اور دشمنی رکھنے والے یہود اول نمبر پر، دوسرے نمبر پر مشرکین، اور تیسرے نمبر پر نصارہ ہیں۔ لیکن ان کا ذکر اس میں نہیں کیا، کس میں کیا؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ پیار اور محبت کے حوالے سے سب سے زیادہ قریب ایمان والوں کے کون ہوں گے؟ عیسائی ہوں گے۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے، جب کہ ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو جتنا ظلم و ستم عیسائیت نے ڈھایا ہے، انسان حیران رہ جائے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جس وقت روما اور ایران کی لڑائی شروع ہوئی اور وہ وقت آیا کہ جب پایہ تخت روم یعنی اٹلی پر ایرانی لشکر دستک دے رہے تھے، تو اس وقت کا شاہ روم ہرقل نکلا اور اس نے مختلف قبائل سے مدد مانگی۔ انہی قبائل میں جرمنی کے نازی قبائل جو وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے، وہ چند شرائط کے ساتھ اس کی مدد کے لیے شریک ہوئے۔ یہیں سے عیسائیت میں وحشی پن کا دخول ہوا، اور یہیں سے عیسائیت میں اصل عیسائیت سے ہٹ کر کے وہ ایڈیشن آ گیا کہ جنہوں نے وحشی پن کو اپنایا، اور ان کی وحشیت اور بربریت ہمیشہ مسلمانوں پر جاری رہی۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس نکتے کو بھی اٹھایا ہے کہ یہاں سے وہ آمیزش ہوئی عیسائیت میں، کس کی؟ وحشی پن کی، وگرنہ اپنے اصل کے اعتبار سے عیسائیت ایمان والوں کے محبت کے اعتبار سے نہایت قریب ہے۔